ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا الذین آمنو سیریز کی یہ دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے قرآن مجید کے ترجمہ پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا تھا۔ اب دوسری قسط کے اندر یا ایہا الذین آمنو میں سے جتنی آیات ہیں 89، ان میں سے پہلی آیت کا مفہوم آج آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، لا تقولوا نہ قول کرو، نہ کہو راعینا۔ راعینا کا مطلب ہے کہ ہم پر رعایت کیجیے۔ وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا کہ ہم پر نظر کرم کیجیے۔ واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سن لیا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرماتے، اس واعظ و نصیحت کے دوران اگر کوئی بات کسی صحابی کو سمجھ نہ آتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے کہ حضور اسے دہرا دیجئے یا اس کی وضاحت کر دیجئے، تو وہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ راعینا کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کا لغوی معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہماری رعایت کیجئے کہ بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، واضح کر کے ہمیں سمجھا دیجئے۔ لیکن یہود کی لغت کے اندر، یہود کی لینگویج کے اندر اس لفظ کا معنی غلط تھا، یعنی اے خطا کار۔ ایک معنی اس کا تھا کہ ہمارے خطا کار۔ اسی طرح ایک معنی اس کا بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ راعینا، وہ لفظ کو یعنی کھینچ کر آگے یا پیدا کرتے اور اس کا معنی بنتا تھا کہ ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے۔ اب یہود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لفظ بولتے ہیں راعینا، تو مسلمانوں کا مطمع نظر اور ان کی مراد تو یہ تھی کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے کہ بات کو دہرا دیجئے۔ لیکن یہود کو یہاں پر موقع مل گیا کہ وہ اس لفظ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استعمال کریں۔ تو اس طرح یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے، اس طرح منافقین جو نام کے مسلمان تھے لیکن اندر سے کافر ہی تھے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر تو وہ بھی اس لفظ کو اپنے غلط معنوں میں استعمال کرتے، وہ راعینا کہتے لیکن آپس میں ان کی مراد جو دل کے اندر تھی وہ غلط معنی کہ خطا کار کے معنی میں یا چرواہے کے معنی میں یہ معنی مراد لیتے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی ساری چال کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے ایک دن دیکھا کہ یہودی اس لفظ کو استعمال کر کے غلط معنی مراد لیتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کر تلوار نکال لی اور کہا آج کے بعد اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں راعینا کا لفظ استعمال کیا تو میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ تو یہودیوں نے اور منافقین نے یہ کہا کہ مسلمان سارے یہ استعمال کرتے ہیں، تم بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہو تو ہمیں کیسے منع کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی اور ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ نہیں فرمایا اے یہودیو یا اے منافقو، نہیں، ایمان والوں سے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے تو وہم و گمان میں بھی غلط معنی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے جو طور طریقے ہیں، اس کے آداب ہیں، وہ ایمان والوں کو سکھائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہو، یعنی کوئی ایسا لفظ نہ بولو جس کی وجہ سے کافروں کو، منافقوں کو یہ موقع ملے کہ وہ تمہارے نبی کے بارے میں کوئی غلط معنی مراد لیں، وہ طعن و تشنیع کریں، تو ایسا لفظ تم استعمال نہ کرو۔ اگرچہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، اگرچہ تم اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن اس کے باوجود اس سے کافروں کو، اس سے منافقین کو ایک غلط بات کہنے کا موقع مل رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ جو مصطفیٰ کی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو آداب ہیں ان کو پامال کرنے کا موقع مل رہا تھا۔
تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے فرما دیا اے ایمان والو تم راعینا نہ کہو، بلکہ اس کا متبادل لفظ یہ دیا وقول انظرنا، وقولو اور تم کہو انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے، واسمعو ہاں جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں بیٹھو تو پہلے ہی توجہ سے بیٹھا کرو، غور سے بات سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ بتانے کی زحمت نہ ہو، تم پہلے غور سے سنو، دھیان سے سنا کرو تاکہ تمہیں پہلی مرتبہ ہی بات سمجھ آ جائے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر یہ نقطہ قابل غور ہے کہ پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم راعینا نہ کہو اور تم انظر نہ کہو، پہلے بات غور سے سنو، تو بات جب ایمان والوں سے ہو رہی ہے، لیکن آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا لفظ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں جس لفظ میں توہین کا ذرا سا پہلو موجود ہے، یا غیروں کو اس لفظ سے غلط معنی مراد لینے کا موقع ملتا ہے، چاہے تمہاری نیت ٹھیک ہو لیکن پھر بھی تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اس لیے فرمایا گویا ایمان والا ہو کر بھی کافر ہو جائے گا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غلط لفظ استعمال کرے گا، تو اس لیے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کا ادب کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر اس کی تلقین کی ہے کہ ایمان والو تم راعینا کا لفظ بھی استعمال نہ کرو، اور ایک مقام پر سورہ حجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز بھی نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم ایک دوسرے سے جس طرح چلا کر بات کرتے ہو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے بات مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح بات کرو اور تمہارے سارے کے سارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو، تم خود کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے رہو اور تمہارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ اور اسی طرح سورہ حجرات کی ہی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو بارگاہ مصطفیٰ میں آہستہ کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور ایک مرتبہ جب کچھ لوگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر تو بے عقل ہیں، انہیں عقل تک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کر لیتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی طرف چل کر آتے، یعنی وہ دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی مرضی سے گھر سے باہر آتے، پھر وہ اپنا مدعا پیش کرتے، آپ سے ملاقات کرتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب قرآن مجید میں مسلمانوں کو سکھائے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور خصوصاً یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جتنے مقامات ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں اگلے مقام پر جہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، والسلام۔